السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت سوم کے اردو کی کتاب کی پڑھائی کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جو ہیں مشکل الفاظ ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ ان میں کیا کیا چیز جو ہے ہمیں تلفظ کے ساتھ سیکھنی ہوگی۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سستانے، اجنبی، منبر، صحاوت، صفات، صادق، مغار۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں۔ ارد گرد سے لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے وہ لوگ جب تھک گئے تو سستانے کے لیے مدینے سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ اتنے میں وہاں ایک اجنبی شخص آیا۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دے تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے۔ سودا طے ہونے کے بعد اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے ہی نہیں، اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دی، ساتھ ہی یہ پیغام دیا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانتداری اور سخاوت پر بے حد خوش ہوئے۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے پناہ خوبیاں تھیں، جن میں نمایاں خوبی دیانتداری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کاروبار میں دھوکہ دہی اور ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تو بچوں، ہم نے اس کی پڑھائی کر لی، تو اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ بھی اپنی اپنی کتاب نکالیں، جو نہیں آتا اس کو انڈر لائن کریں اور مجھے بتائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گی کہ آپ کو اچھے سے پڑھنا اور لکھنا آ سکے اور الفاظ کی ادائیگی کرنا آپ لوگ سیکھ جائیں۔ اپنا خیال رکھیں اور کوئی بھی مشکل ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی جو مشق ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے۔ اس میں سوال جواب آئیں گے، حال جگہ آئیں گے اور مختلف معروضی کے سوالات آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔